وقت کے اللہ والے آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ تو دنیا دار علماء ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے ہیں. ایک دوسرے علماء سو ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں. یہ علماء ہرگز محمد المصطفیٰ کے غلام نہیں ہوتے, یہ نفس و شیطان کے غلام ہوتے ہیں. اور ایسے ہی علماء نے ہر دور میں امت کا بیڑا غرق کیا ہے. آج کے دور کے علماء میں بہت بڑی تعداد ایسے ہی بازاری, خود پسند, زر پسند, دنیا پرست, ذلیل نقطہ نظر رکھنے والے علماء کی ہے. مسجد علماء بیٹھ کر دوسرے علماء کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, گروہ بندیاں کرتے ہیں, علاقائیت کے جذبات ابھارتے ہیں. ایسے علماء کے شر سے اللہ نے امت کو پہلے بھی بچایا ہے, آئندہ بھی بچائیں گے. لیکن میں واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں, آج کے علماء کی اکثریت اسی قسم کے علماء میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ اس امت کی کشتی کو کون ڈبوئے گا؟ امام مالک نے کہا تھا علماء. پھر امام مالک سے پوچھا گیا تھا امت کی کشتی کو کون بچائے گا؟ پھر امام مالک نے جواب دیا تھا علماء. کون سے علماء بچائیں گے اور کون سے علماء ڈبوئیں گے؟ آپ علماء سامنے بیٹھے ہو, اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھا ہے آپ اپنے کو سنبھالو, سازشوں میں مت شریک ہو. یہ جوڑ توڑ کا مزاج, ہر مدرسہ دوسرے مدرسے کا مخالف, ہر مسجد دوسرے مدرسے کے مخالف, آپس میں جوڑ توڑ کی باتیں کرنا, غیبتیں کرنا, علماء پر, وہ علماء جو جان توڑ محنت کر رہے ہیں انہی پر الزامات لگانا, انہی کو بدنام کرنا, ان کے خلاف تحریکیں چلانا اور بھولے بھالے مقتدیوں کو ان کے خلاف ابھارنا. اسی قسم کے علماء ہیں جن کو دیکھ کر اکبر کو غصہ آیا تھا اور وہ باغی ہو گیا تھا, اور اس نے کہا تھا تم لڑنے والے مولویوں سے اچھے تو یہ پنڈت ہیں اور یہ سنیاسی ہیں, یہ جب آتے ہیں کبھی ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرتے. یہ تو مجھے دھیان سکھاتے ہیں, یہ تو مجھے گیان سکھاتے ہیں, یہ تو مجھے